والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الموعد المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے اپنے کریم اللہ میں اس عقیدے کے ساتھ خیال نہیں عقیدے کے ساتھ درود شریف پڑھے کہ میرے آقا کا فرمان ہے جو مجھ پر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے میں اس میں محبت کے ساتھ پڑھے کے درود کو خود اور ہمارے فرشتے جایا کرتے ہیں لیکن درود شریف اور محبت کے ساتھ ایک بار پڑھتے ہیں میرے کریم آقا کیا فرماتے ہیں میں خود اسے سنتا بھی اور اسے پہچانتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. میرے امام نے کہا ہے کہ دور و نزدیک میں سننے والے کو بات اور ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت بلا و سلام. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ سے صاحب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد. آقا کا فرمان ہے کہ مجھ پر کوئی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا تو میں اس کے درود پاک کو خود سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. تو آپ نے میرے درود پاک پڑھے ہر جگہ جو پڑھتے ہیں یعنی کہ ایک لمحے میں کئی جگہ کئی لوگ درود پڑھتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرے آقا کہاں کہاں جائیں گے میرے آقا کس کی درود شریف تو سنیں گے. یہاں کوئی خلائی والی بات نہیں ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. یہ میرے نبی کی شان ہے. ایک وقت میں جہاں چاہے جتنی جگہ چاہے پہنچ جائے. آپ یوں سمجھے جیسے کہ اگر یہ دنیا میں ایک وقت میں کئی لوگوں کا انتقال ہوتا ہے ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا انتقال ہوتا ہے پوری دنیا کا ہوتا ہے. اور قبر میں سوالی اسی حساب سے یہ نہیں وقت میں ہوگا یہ نہیں وقت میں سب سے سوال پوچھا جائے گا تمہارا دین کیا ہے اور تم اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتے ہو. یعنی ہمارے بزرگ کی جگہ یہ سامنے تو موجود ہو گئے اور پوچھا جائے گا فرشتے پوچھیں گے تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو. میں ذرا آپ سے سوال کروں کہ مرنے والا انسان قبر میں ہے اور کئی جگہ اسی وقت اور فرشتے پوچھ رہے ہیں تم اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو ذرا یہ بتائیں کہ ہر قبر میں ہر مومن کی قبر مسلمانوں کی قبر میں میرے حضور کی جگہ یہ نہیں ہے. بے شک ہے بات آنے والی ہے نہیں کر سکتے ہیں حدیث شریف میں ہے گویا کہ میرے نبی ہر جگہ جب چاہے جتنے غلاموں کے گھر چاہے جا سکتے ہیں. اسی وقت اسے کہتے ہیں کہ سنائے آپ عاشق کی گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ آج تشریف چراغا دنیا بھر میں لوگ بنائے ہیں. بے شک تو میرے آقا کہاں گئے ہوں گے ہر جگہ گئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام اعمال جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس تک قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ نماز پڑھتے ہیں آپ گارنٹی نہیں سکتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہوئی. روزے رکھتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں اعمال صالحہ اس کی آپ گارنٹی نہیں لے سکتے. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ وہ قبول ہونا ہی ہونا ہے. بے شک وہ قبول ہونا ہی ہونا ہے. اور میرے غریب آقا کی شان دیکھیں میرے غریب آقا اول بھی آپ کی ہے یعنی سب سے پہلے نبی بھی ہے اور سب سے آخری نبی ہے. اور کتنے پہلے نبی ہیں
رب تعالیٰ نے جب اپنے نور سے نبی کی نور کو پیدا کیا، اس کے بعد کتنے سال کتنے برس گزرے تو آدم کو بنایا. اس کا اندازہ ہے ایک حدیث کی بتاتا ہوں کہ جبریل امین سے حضور نے پوچھا کیا جبریل بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین جو سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم کو اپنی عمر کا تو کچھ معلوم نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ چوتھے حجاب پر ایک ستارہ 70,000 بار 70,000 برس بعد کتنی بار 70,000 برس بعد ایک بار ہوتا تھا. چوتھے حجاب پر ستارہ 70,000 برس بعد ایک بار ہوتا تھا. اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم وہ ستارہ محروم ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ جبریل کو اپنی عمر کا اندازہ نہیں، اور وہ جب سے ستارہ دیکھ رہے ہیں تب سے وہ بتا رہے ہیں. اس سے کتنے پہلے کا معاملہ ہوگا یہ تو خدا جانے اور رسول جانے. بے شک خدا جانے اور رسول جانے. لوگ نبی کی تعظیم گھٹانے میں لگے ہیں. تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے کہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا. بے شک نہیں کر سکتے وہ لوگ بدگمانی ہے. میرے رب نے فرمان کیا قرآن پر بارہا فرمایا، ہر جگہ فرمایا برسوں میں بیٹھ کر رب کو ڈرتا، کہیں یاسین فرمایا، کہیں کہاں فرمایا. روزانہ آپ سنتے ہیں دوسرے لوگ کے سن لیجیے. اور رفعنا لک ذکرک فرمایا، اے محمود ہم نے آپ کے لیے آپ کے بلند کو بلند کیا. جب رب کہہ دیا اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو آپ کے رتبے کو بلند فرمایا، تو کس کی ہمت ہے رب محبوب کی شان ہے نہیں کر سکتا. ہم اگر نبی کی بڑائی کر رہے ہیں اس میں ہمارا فائدہ. بے شک ہمارے تعظیم اور ہمارے بڑھانے سے بڑائی کرنے سے محبوب کی شان نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، ہمارے گھٹانے سے گھٹتی ہے. اس میں فائدہ اپنا اس لیے سمجھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور نہ کریں. اگر کرے تو کیا رب کی شان بڑھے گی؟ نہیں. وہ رب ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ اس کو ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ رب ہے. اگر کوئی نہ کرے تو اس کی ربانیت میں بندگی آتی ہے نہیں آئے گی. اسی طرح سے یہ محبوب کے رتبے کو جب ہمارے اللہ نے بلند کر دیا تو وہ کسی کے بڑھانے گھٹانے سے نہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نبی ہمیشہ وہ اعلیٰ تھے، اعلیٰ ہے. اور آپ یہ جانیں کہ جب رب نے اپنے نور سے نبی کی نور کو پیدا کیا بنایا تو اپنے پاس رکھا. ظاہر سی بات ہے کچھ نہ تھا، لوگوں قلم کچھ بھی نہیں تھا. رب کی ذات محبوب کی ذات، رب کی ذات اور محبوب کی ذات، یعنی رب بن کر محبوب بن. تو کتنے سال تک کتنے برس تک اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب میں رکھا ہے. اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ نے اپنے حبیب کو بس ہم گناہ گار کو رکھنے کے لیے بھیجا، ورنہ اس سے پہلے رب تعالیٰ نے آدم دیا، شیش، نوح، یوسف، یونس، تمام نبی کو بھیجا. لیکن آخر میں میرے نبی کو بھیجا. اور اسے شاید کہتا ہے کیا کون بھلا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ رب کا احسان ہی تو ہے. بے شک کون بھلا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ رب نے کیا احسان ربیع الاول میں. یہ رب کا احسان ہی ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دی، تمام آسائشیں دی، آرام دیے. آج تک اچھے سے بیٹھے ہاتھ پہ سلامت ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں دینے کے باوجود بھی یہ نہ کہا اے لوگوں ہم نے تم پر احسان کیا. اگر احسان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ، جب میرے نبی کو بھیجا، اس سے پہلے جتنے بھیجے تھے، آدم بھیجے، نوح بھیجے، شیش بھیجے، زکریا بھیجے، یوسف یونس بھیجے، سب کو بھیجا اللہ تعالیٰ، لیکن کسی پر احسان نہ جتایا۔ جب بات آئی حبیب کبریا کی، ہم سے بڑے کریم آقا کی، یعنی کہ محمد رسول اللہ کی، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہم نے تمہیں تو ہاتھ دیے لیکن احسان نہ جتایا، ہم نے ماں باپ دیے احسان نہ جتایا، خوشگوار دیے احسان نہ جتایا، شمس و قمر دیے احسان نہ جتایا، شجر و حجر دیے احسان نہ جتایا، دریا کی روانی دی احسان نہ جتایا، حتیٰ کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا احسان نہ جتایا، لیکن اب جس ذات جلالی کو میں تمہارے درمیان بھیجنا چاہتا ہوں وہ کوئی عام ذات نہیں ہے، اس کو ہلکے میں نہ لینا، ہم نے تم پر احسان جتایا تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، احسان کر دیا، رب کے رسول نے جب دنیا میں قدم رکھا تو ہم گناہگار امتیوں کے لیے دعا فرما کر رب حبلی کی دعا فرما کر احسان جتائی، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے احسان مند بنے، احسان فراموش ہرگز نہ بنے، احسان فراموش ہرگز نہ بنے، احسان مند بنے۔ احسان مندی کیا ہے؟ احسان مندی کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یاد کیا، ہم بھی انہیں یاد کریں۔ بے شک احسان یہی ہے، احسان فراموش نہ بنے، احسان مند بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ استقامت حیات میں رکھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں مبارکباد کا تمام ہونے والے جتنے بھی لوگوں نے محنت مشقتیں کی، اتنے اچھے سے قرآن کرتے ہیں، جشن تراغا کرتے ہیں، اصل میں یہ جشن تراغا ہی نہیں ہے، یہ بچوں کی تربیت ہے، بے شک بچوں کی تربیت ہے، اور یہی اصل ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ اصل ہے، سمجھ لیجیے۔ تربیت نہیں کریں گے پھر بعد میں سوال کریں گے وہاں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ لکھا تو بہت جگہ ہے، مجھے نہیں پڑھنا، جو پڑھے گے مجھے کہاں پڑھو، لکھا تو بہت جگہ ہے، سمجھے نہیں پڑھا۔ اسے قرآن کو قرآن ہی ہے، قرآن کو سب پڑھتے ہیں، لیکن معلم پڑھانے والا سے صحیح چاہیے، یہی پڑھانے والا اگر مستاق رسول ہے تو پڑھنے والے کو مستاق رسول آ جاتا ہے، یہی پڑھانے والا غیر مخالف ہے تو پڑھنے والے کو غیر مخالف آ جاتا ہے، اور یہی قرآن شریف کو پڑھانے والا اگر عاشق رسول ہے تو پڑھنے والے کو عاشق رسول بنا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم پڑھتے ہیں نبی کی تعلیم جو ہے تو یہ اور ڈھونڈتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہاں سے نبی کی تعلیم بتایا جائے، کہاں سے بتایا جائے، اور وہی بات کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں کہ جہاں پر باپ نہیں کیا ہے وہاں پر بھی رکھ دیا کرتے ہیں، ہاں جہاں پر باپ نہیں کیا ہے وہاں پر بھی رکھ دیا کرتے ہیں، وہی یاد ہے کراتے ہیں کوئی انما انا بشر مثلکم، کسی آدمی میں حضرت میں کہ محمد فرما دو ہم تمہاری طرح بشر ہیں، آگے ہی تو پڑھو یار کہ انما یوحی الیہ بھی تو ہے، لیکن ہم پر وہی نازل ہوئی ہے، قرآن پر وہی نازل ہوئی ہے۔ حضور اگر اپنا لوہا بھی جہنم ڈال دے کھارا پانی میٹھا ہو جائے کوئی بات ڈال دے کیا پڑ جائے گا، حضور لوہا بھی جہنم ڈال دے جسم میں جان آ جائے، زہر جان آ جائے، آگ لگا دے اپنے جائے گا، تو ہمارے حضور ہمیشہ ہمیں بلند و بالا ہیں اور رہیں گے، اور ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں پر سننے مصطفیٰ کی سماعت بلا کو اپنا عقیدہ سنبھال رکھے، یہی مین چیز ہے۔ اعمال کمزور ہو گئے تو بخش دیے جائیں گے، اعمال کمزور ہو گئے بخش دیے جائیں گے، لیکن ایمان اگر کمزور ہوا پھر بخشے نہیں جائیں گے۔
آخرت میں 2 امتحان ہونے ہیں، آخرت میں 2 امتحان ہونے ہیں، ایک قبر کا اور ایک حشر کا۔ قبر میں سوال پوچھا جائے گا ایمان کے قانون سے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین قانون کیا ہے، اور تم وجود کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے ہیں، یہی سوال پوچھا جائے گا۔ یہی سوال وہاں پر ہر کسی سے پوچھا جائے گا، نماز پڑھائے گا، روزہ رکھائے گا، اب حشر میں امتحان ہوگا، وہاں پر آپ کے اعمال پوچھے جائیں گے، اب بتائیے روزہ نماز پڑھے اور اسی کا حوالہ کیے، اب وہاں اعمال کیے۔ جب پہلے امتحان میں آپ فیل ہو جائیں گے، یعنی کہ اب ہائی اسکول میں آپ فیل ہو گئے تو انٹر کے امتحان میں آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دیا جائے گا، ویسے آپ کو کنفرم ہو جائے گا اب بس انٹر میں نہیں جانا ہے، ایک سے فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پہلے اپنا ایمان سدھارے، ایمان میں اگر قبر میں پاس ہو جائیں گے پھر حشر کا موقع آئے گا، اور قبر میں ہی فیل ہو جائیں گے پھر وہیں سے آپ کے لیے جہنم کا پروانہ مل جائے گا۔ تو آپ اور ہم یہ دعا کریں ہمیشہ کہ ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ ہمیں رسول کا عشق عطا فرمائے، آمین، اور احسان مند بنائے، احسان فراموش نہ بنائے، احسان فراموش نہ بنائے، اور اس سال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب وقت زیادہ ہے،